آج جو مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں کے مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مساجد کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہے، اس کا ذمہ دار دوسرے لوگ بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مسلط کرتا۔ اگر آپ اپنا عمل سدھار لو، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم قرآن اور شریعت کے غلام بن جائیں، تو دنیا نے بھی یہ تاریخ دیکھی ہے، یہ تاریخ ہماری ہے۔ 800 سال تک اندلس میں آپ نے حکومت کی، بھارت میں 350 سال تک لگاتار، اور اسپیس بائی اسپیس یعنی وقفہ کے بعد تقریباً 800 سال تک حکومت اس بھارت کی دھرتی پر آپ نے کی۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1924 تک دنیا پر حکمرانی آپ نے کی۔ سیاست کی دنیا کا بادشاہ آپ تھے، سائنس کی دنیا کا بادشاہ آپ تھے، حکمت کی دنیا کا بادشاہ آپ تھے، چہار دانگ عالم میں آپ کا نام تھا، ایجوکیشن کی دنیا کا بادشاہ آپ تھے۔ یورپ تو ابھی یہ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی سے ان کے پاس تعلیمی ادارے کھلے ہیں، ورنہ ان سے پہلے اگر تعلیمی ادارے کسی کے پاس تھے تو یہ مسلمانوں کے پاس تھے۔ جب سے چونکہ اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر حدیث رسول کا نسخہ ہوتا تھا، اس وقت میں ہمارے نوجوانوں کے ماتھے پر سجدے کے نشان ہوتے تھے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے سر کے اوپر وہ انگریزی کٹ بال ہوا کرتے ہیں۔ اس جگہ ہمارے اس وقت اس زمانے میں ہمارے نوجوانوں کی زبان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں ہوتی تھی، آج ہمارے نوجوانوں کے منہ میں گانے ہوتے ہیں، گانے کے بول ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آتی۔ 17 سال کا نوجوان تھا محمد بن قاسم الثقفی، جس نے راجہ طاہر کے دانت کھٹے کیے تھے۔ 16 سال کی عمر کے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس جو تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ 17 سال کے تھے امام مالک جو مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے۔ 20 سال کی عمر کے تھے حضرت عمر فاروق، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا اور کفار کو للکار کے کہا تھا کہ اگر تمہارے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور تمہارے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، آؤ عمر ابن خطاب کا مقابلہ کرو۔ وہ جوانی تھی۔ آج کل کا جوان سلمان خان کا دیوانہ، آج کل کا جوان پشپا 2 فلم کا دیوانہ، آج کل کا نوجوان انہیں وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، and they don't know to study and to read۔ وہ نہیں پڑھ سکتے سورہ فاتحہ کو۔ قرآن سے محبت نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، اور جس کی وجہ ہے کہ آج مسلمان بزدل بنا ہوا، جس کی وجہ ہے مسلمانوں کی بددینی کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، ضابطہ جب کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے آپ کے مدرسوں میں، آپ کے دینی امور میں، تو سمجھ لیجئے کہ قوم کا گناہ سر سے آگے بڑھ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تم پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو سمجھ جانا کہ تمہارے قوم کے گناہ بڑھ چکے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ظالم بادشاہ کا ظلم ٹل جائے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، نیک عمل کرنا، اس کے بعد سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آؤ، دیکھنا پھر یہ کبھی بھی ٹک نہیں سکتے، اس لیے کہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دنیا نے فرعون کا بھی ظلم دیکھا، ظلم ختم ہو گیا، فرعون کا نام و نشان مٹ گیا، اور دنیا نے پوری دنیا کا ظلم دیکھا، لیکن قرآن زندہ تھا، شریعت زندہ تھا، پہلے بھی تھی، آج بھی زندہ ہے، اور کل قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یعنی یہ 288 یا 90 93 MP صدن میں بیٹھ کر قانون بنا لے، لیکن کبھی بھی رب ذوالجلال کا قانون نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ یہ قانون ہاتھ سے لکھتے ہیں اور قرآن کا قانون اللہ کا لکھا ہوا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔